نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز طہارت کے مسائل اور غسل کا مسنون طریقہ پڑھیں گے۔ طہارت کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی توبہ کرنے والوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور پاک رہنے والوں سے بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ اور سورۃ المدثر کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو جاؤ، ناپاک ہو جاؤ تو پھر طہارت حاصل کیا کرو، یعنی غسل کیا کرو۔ مسند احمد میں 1072 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الصلاۃ الوضوء، نماز کی چابی وضو ہے۔ اور صحیح مسلم کی 557 نمبر حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی نماز کی قبولیت کے لیے وضو شرط ہے۔ عبادت کے لیے حاضر ہونے سے پہلے اگر انسان کو پیشاب پخانہ وغیرہ آیا ہوا ہے تو اس سے فارغ ہو لے، کیونکہ اللہ کی عبادت میں دل دماغ کو حاضر ہونا چاہیے اور پوری توجہ اور اہتمام کے ساتھ اللہ کا خوف اور ڈر بھی موجود ہونا چاہیے، پھر عبادت ہوتی ہے۔ اگر بار بار خیال پیشاب پخانے کی طرف جائے جس وجہ سے وہ تکلیف میں ہے تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا وہو یدافعہ الاخبثان، اس بندے کی نماز نہیں ہے جس کے سامنے کھانا حاضر ہو۔ انسان کو بھوک لگی ہوئی ہے، دسترخوان لگ چکا ہے، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، تو وہ بیٹھ کے پہلے کھانا کھائے، بھلے فرض نماز کی جماعت کیوں نہیں کھڑی ہو گئی، کیونکہ بھوک پیاس اور پیشاب پخانا ایسے انسانی عوارض ہیں، یہ ایسے انسان کے ساتھ مسائل ہیں کہ جب انسان کی توجہ اس کی طرف ہو تو پھر وہ کوئی اور کام نہیں کر پاتا، اور اگر کرتا بھی ہے تو اس کی توجہ انہی کی طرف ہوتی ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے آداب بتلائے ہیں۔ عبادت کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے تو پہلے آپ کھانا کھا لیں، آپ کو پیاس لگی ہے، اتنی شدید پیاس ہے کہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہی، آپ پہلے پانی پئیں، بھلے فرض جماعت کھڑی ہوئی ہے، اس بات کی پرواہ چھوڑ دیں کہ آپ کی نماز نکل جائے گی یا آپ کی رکعتیں رہ جائیں گی۔ پہلے آپ اپنی پیاس بجھائیں، اپنا کھانا کھائیں، اس کے بعد آپ آئیں، آپ کو 1 رکعت ملتی ہے، تشہد ملتا ہے، آپ اس کے ساتھ شریک ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کو نماز کا پورا ثواب ملے گا۔ اور دوسرا بات یہ ہے، ولا وہو یدافعہ الاخبثان، اور اس حالت میں بھی نماز نہیں ہوتی کہ آدمی پیشاب پخانے سے دفاع کر رہا ہو، یعنی اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے تو وہ کیا نماز پڑھے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 1274 نمبر پر موجود ہے۔ یقیناً قضاء حاجت کے لیے جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے تو انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے، تو بیت الخلاء میں جانے کے بھی آداب ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا میں داخل ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 6322 نمبر پر موجود ہے۔ اس میں دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث مذکر جنوں سے اور خبیث مؤنث جننیوں سے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ داخل تو آپ خلا میں ہو رہے ہیں اور پناہ مانگ رہے ہیں جنوں سے۔ اس میں تعجب والی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل حقیقت کچھ یوں ہے کہ جن جو ہے انسان کو تنگ کرتا ہے جب انسان ننگی حالت میں ہو، کپڑے اتارے ہوئے ہوں، برہنہ ہو، یا انسان پلید ہو، ناپاک ہو، گندگی میں ملوث ہو۔ تو یقیناً جب آدمی پیشاب پخانے کے لیے جاتا ہے کپڑے بھی اسے اتارنے پڑتے ہیں، اور وہ اس وقت اس کا وضو بھی ٹوٹتا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے اس وقت۔ تو ان دونوں حالتوں میں شیطان جو ہے، یہ جن جو ہے وہ انسان پر حملہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو ہے دروازے کو بند کرنے کے لیے دعا سکھلائی ہے۔ تو یہ دعا آپ اگر بیت الخلاء میں واش روم میں داخل ہونا چاہتے ہیں اس سے پہلے باہر پڑھ لیں، اور اگر آپ کھلے میدان میں ہیں تو آپ نیچے بیٹھنے سے پہلے پڑھ لیں۔ دونوں صورتوں میں اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ جن بھائیوں نے یاد کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، اور جنہوں نے یاد نہیں کی ہوئی وہ دعاؤں کی کتابیں ملتی ہیں۔ مشہور کتاب ہے حصن المسلم، پیارے رسول کی پیاری دعائیں، اور میری اپنی تالیف ہے اللہما کے نام سے، بڑی کتاب ہے، 160 صفحات کی کتاب ہے، اردو بازار سے ملتی ہے اللہما کے نام سے۔ تو ان میں یہ دعائیں اور مسنون نماز اور تمام چیزیں موجود ہیں۔ احباب سے درخواست ہے کہ اسے خریدیں اور پڑھیں۔ تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث مذکر جنوں اور خبیث مؤنث جننیوں سے۔ قضائے حاجت کے کچھ مسائل بھی سن لیجئے کہ اگر آپ کھلی فضا میں ہیں تو انسانی نظروں سے دور جا کر چھپ کر بیٹھے، یہ حدیث سنن ابو داؤد میں موجود ہے۔ اور خلا میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف منہ نہیں کرنا اور نہ ہی پیٹھ کرنی ہے، یعنی آپ نے شمال اور جنوب کی طرف منہ کرنا ہے، مشرق اور مغرب کی طرف نہیں کرنا۔ ہاں اگر آپ غسل خانے میں ہیں، واش روم میں ہیں، جسے آپ لیٹرین بھی کہتے ہیں، تو اس میں اگر دیوار ہے تو علماء اس میں گنجائش دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اپنے حمام کو، غسل خانے کو، واش روم کو اس طرز پر بنائیں کہ جب آدمی پیشاب کے لیے بیٹھے تو اس کا رخ شمال اور جنوب کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نام والی کوئی چیز ظاہر نہ ہو، مثلاً آپ نے کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس پر اللہ کا نام ہو تو وہ ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اگر جیب میں ہے یا کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہی، تو اس کی گنجائش علماء کرام دیتے ہیں، لیکن اگر ڈائریکٹ واضح ہے، نظر ہے، تو نظر آ رہی ہو تو اسے اتار دینا چاہیے۔ سنن ترمذی کے اندر جو ہے یہ حدیث موجود ہے۔ اور پیشاب جو ہے وہ ہمیشہ بیٹھ کر کرنا چاہیے، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ اور زمین کے قریب ہو کر سطر اٹھانا چاہیے، زمین کے قریب ہو کر بیٹھتے وقت جو ہے وہ اپنا کپڑا اٹھانا چاہیے۔ قضائے حاجت کے دوران گفتگو نہیں کرنی چاہیے، گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جب انسان کو استنجا کی ضرورت ہو تو اس وقت استنجا جو ہے ہڈی یا لید وغیرہ سے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں حدیث کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے، کیونکہ ہڈی اور گوبر جو ہے، ہڈی جو ہے اور گوبر دونوں جو ہیں یہ جنوں کی خوراک ہے۔ ہڈی اور گوبر دونوں جنوں کی خوراک ہے، تو اس کے ساتھ اگر آپ استنجا کریں گے تو یقیناً وہ آپ کو تنگ کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دروازہ بھی بند کر دیا۔
8ویں نمبر پر قضائے حاجت کے مسائل میں یہ بات ہے کہ جب آپ استنجا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کریں گے، دائیں ہاتھ کے ساتھ آپ پانی ضرور لیں گے لیکن دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا نہیں کرنا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ استنجا کے لیے اگر مٹی ہے، مٹی کے ڈھیلے ہیں، آپ خلا میں ہیں، کھلی فضا میں ہے، میدان میں ہے، تو وہاں پر عموماً پانی نہیں ہوتا، تو اس وقت جو ہے آپ کو مٹی کے ڈھیلوں سے، یا اگر پتھریلا علاقہ ہے تو پتھروں سے جو ہے وہ آپ کو استنجا کرنا پڑے گا، تو کم از کم 3 ڈھیلے استعمال کرنے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اور قضائے حاجت کے بعد اگر آپ پانی استعمال کرتے ہیں ڈھیلوں کے استعمال کے بعد تو یہ مستحب ہے، بہت اچھی بات ہے اور اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں موجود ہے۔ قضائے حاجت کے آداب، ایک حدیث میں جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو قضائے حاجت کے آداب سکھلائے تو اہل مکہ نے اس بات کا مذاق اڑایا۔ قریشیوں نے، جو لوگ مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے یا کافر تھے، انہوں نے مذاق اڑایا، کہتے ہیں بڑا عجیب نبی ہے جو تمہیں پیشاب پخانے کے بھی آداب بتلاتا ہے۔ تو سیدنا سلمان سے انہوں نے یہ بات ذکر کی، تو سیدنا سلمان جو ہے وہ اس بات سے انہوں نے شرم محسوس نہیں کی، اپنی حد تک محسوس نہیں کی، اور انہوں نے کہا ہاں قد علمکم نبیکم کل شیء، یقیناً ہمیں ہمارے نبی نے ہر چیز سکھائی ہے، حتی الخراۃ، یہاں تک کہ آپ کو پیشاب پخانے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے۔ سیدنا سلمان کو انہوں نے یہ بطور تمسخر اور مذاق اڑانے کے کہا۔ فقال، سیدنا سلمان کہنے لگے اجل، جی ہاں، قد نہانا، اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا ہے، ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول، یہ کہ ہم جب پیشاب کرنے کے لیے بیٹھیں تو قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھیں، اس بات سے ہمیں اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ وَنَهَانَا أَن يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ 3 أَحْجَارٍ، اور اللہ کے نبی نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ جب ہم استنجا کریں تو 3 ڈھیلوں یا پتھروں سے کم استعمال کریں، بلکہ کم از کم 3 اور اس سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ وَنَهَانَا أَن نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيٍّ أَوْ بِعَظْمٍ، اور ہمیں اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ ہم استنجا کریں ہڈی کے ساتھ یا گوبر کے ساتھ۔ تو یہ آداب ہے، یہ دین اسلام کی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں جو ہے جلدی فارغ ہونے کا، یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ پخانے کے لیے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے کہ آپ بائیں ٹانگ کے اوپر وزن دیں اور دائیں ٹانگ کو تھوڑا سا کھڑا کریں، اپنے پیٹ کو بائیں ٹانگ کی طرف، بائیں ران کی طرف جھکائیں، اس کے ساتھ آپ انتہائی جلدی اور آسانی کے ساتھ فارغ ہو جائیں گے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 218 ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے قریب سے گزرے تو آپ نے فرمایا انہما لا يعذبان، یہ دونوں قبروں والے اس وقت عذاب میں گرفتار ہیں، وما يعذبان فی کبیر، اور انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ اما احدہما فکانا لا یستتر من البول، ان میں سے ایک تو ایسا بندہ تھا جو پیشاب کرتے ہوئے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اور صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے کہ وہ لوگ بڑی احتیاط کرتے تھے، جب کھلی فضا میں پیشاب کے لیے جاتے تو مٹی یا ریت جو ہے وہ کوشش کرتے کہ تھوڑی سی اکٹھی کر لیں، اس کے اوپر پیشاب کریں تاکہ چھینٹے نہ پڑیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں میں سے ایک تو ایسا تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، وَأَمَّا الْآخَرُ، اور رہا دوسرا، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، یہ چغل خور تھا، اس کے عیب اس کو بتائے، اس کے عیب اس کو بتائے، اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتا رہا، تو اس کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔
بیت الخلاء سے جب باہر نکلیں گے تو اس وقت بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں گے کہ اس نے خیر و سلامتی کے ساتھ آپ کو قضائے حاجت کی توفیق بخشی، اور اس وقت آپ اللہ سے بخشش بھی مانگیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیشاب پخانہ کر کے فارغ ہوتے، بیت الخلاء سے باہر نکلتے، تو آپ فرماتے غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش مانگتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث ہے جس جو کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، شکر ہے اللہ رب العزت کا جس نے میری تکلیف دور کی اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالی نے عافیت نصیب فرمائی۔ تو یہ دعا جو ہے بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد پڑھنی ہے۔ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد جو پڑھی جانے والی دعائیں ہیں ان میں یہ اون المعبود شرح ابو داؤد میں بھی موجود ہے، سبل السلام کے اندر بھی موجود ہے، الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ وابقى فی قوتی فی قوتہ واذھب عنی اذاہ، شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے کھانے کی لذت سے نوازا اور اس کی قوتیں اور طاقتیں میرے جسم میں باقی رکھیں، اور اس کی تکلیف جو ہے وہ مجھ سے دور کر دی۔ یہ پیشاب پخانہ جب بند ہو جائے تو اس سے بڑی تکلیف کوئی نہیں ہوتی، پیشاب بند ہو جائے تو اس سے بڑی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور اگر قبض ہو جائے اور انسان کو پخانہ نہ آئے تو اس سے بھی بڑی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کا اندازہ انہیں ہی ہو سکتا ہے جو اس تکلیف سے گزرے ہوئے ہوں، دوسرا بندہ تو شاید انہیں محسوس بھی نہ کرے کہ یہ کتنی بڑی تکلیف ہے۔ الحمدللہ الذی احسن الی فی اولی و آخری، شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے میرے ساتھ آسانی فرمائی ہے ابتدا میں بھی آخر میں بھی۔ جن مقامات پر پیشاب کرنا منع ہے وہ بھی سن لیجئے۔ پانی کے گھاٹ کے قریب لوگوں کی گزرگاہ اور سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب کرنا منع ہے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 26 ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی، اتقوا الملاعن الثلاثہ، 3 لعنتی کاموں سے بچو، 3 لعنتی کاموں سے بچو، کیونکہ یہ کام ایسے ہیں جب بھی تم کرو گے تمہیں کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا، کسی کو آپ کے متعلق پتہ ہے یا نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ آپ کو لعنت ہی بھیجے گا۔ یہ کام ہی ایسا ہے، لعنتی کام ہے۔ تو البراز فی الموارد، پانی کے جو ہے نا گھاٹ جو ہیں جہاں لوگ چھوٹا مطلب جوڑ ہے یا کوئی کنواں ہے یا ایسی جگہ ہے جہاں سے لوگ پانی لیتے ہیں، وہاں پیشاب کرنا منع ہے۔ وقارعۃ الطریق، چلتے راستے کے درمیان میں، وذل، اور سایہ دار درخت کے نیچے۔ غسل خانہ میں بھی پیشاب کرنا منع ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 27 میں ہے۔ عبداللہ ابن مغفل بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یبولن احدکم، ہرگز کوئی شخص جو ہے پیشاب نہ کرے اپنے حمام میں، اور پیشاب کرنے کے بعد پھر وہیں وہ غسل کرنا شروع کر دے۔ آج کل ہمارے ہاں مسئلہ کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ پہلے دور میں ہماری طرح کے جو ہیں وہ پکے غسل خانے نہیں ہوتے تھے یا پکے فرش نہیں ہوتے تھے، عموماً نہانے کے لیے کچی جگہ ہوتی تھی، اور 2-3 اینٹیں رکھ کر یا کوئی چھوٹی سی کوئی اونچی چیز رکھ کر پتھر وغیرہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے نہاتے تھے، اور جو نہانے کے بعد جو پانی گرتا ہے وہ وہیں سائڈ پہ ہی عموماً جمع ہوا کرتا تھا، اور عموماً انسان کے اوپر بھی اس کے چھینٹے پڑتے تھے۔ تو یہ صورتحال ہوا کرتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے کہ حمام کے اندر پیشاب نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، موجودہ صورتحال ہمارے ہاں کچھ ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے۔ وہ کچھ اس طرح کہ ہمارے ہاں ایک ہی 4 دیواری کے اندر واش روم بھی موجود ہوتا ہے، لیٹرن بھی موجود ہوتی ہے، نہانا بھی وہیں ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ ایک مستقل پختہ نظام ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، آپ لیٹرن میں پیشاب کریں اور وہیں آپ سائڈ پہ کھڑے ہو کے نہانا شروع کر دیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ کھڑے پانی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، اور بعض محدثین کے نزدیک قبرستان میں بھی پیشاب کرنا منع ہے۔ اب جی آپ کے سبق کی آخری بات، غسل کا مسنون طریقہ، غسل کے کچھ احکامات بھی آپ سماعت فرما لیں۔
سورت النساء کی آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، کوئی شخص مسجد میں نہ آئے سوائے جب وہ جنبی ہو جائے، سوائے اس کے کہ اس کا راستہ ہی وہی ہو۔ ایک آدمی مثال کے طور پر جیسے ہمارے ہاں یہ رہائش گاہ ہے بچوں کی اس طرف، تو اب اس طرف بچے رہتے ہیں، انہوں نے یہاں رہنا ہے، اور اگر کسی کو ایسی ضرورت پڑ جائے تو یقیناً انہوں نے ادھر سے ہی گزرنا ہے، اور تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں عابری سبیل، یعنی اس کا راستہ ہی مسجد سے گزرنے والا ہے، تو وہ گزرنے کی حد تک گزر سکتا ہے، عبادت کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتا، یہاں تک کہ غسل کر لے۔ اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں طہارت کا حکم دیا۔ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے وہی دعا پڑھنی ہے جو آپ پہلے سمجھ چکے ہیں۔ غسل کن کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے؟ احتلام، آدمی سویا ہوا ہے، خواب آیا ہے اور اس کی اگلی شرمگاہ سے جو ہے وہ کچھ مادہ منویہ نکل آیا ہے، تو اس وجہ سے انسان پر غسل کرنا جو ہے نا فرض ہو جاتا ہے، اور اس کا حکم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں موجود ہے۔ نمبر 2، جنابت، یعنی میاں بیوی کے آپس کے ازدواجی تعلقات کے نتیجے میں بھی انسان پر غسل فرض ہوتا ہے، اس کا حکم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں ہی موجود ہے۔ ماہواری، عورتوں کو ہر مہینے میں تقریباً کو 5-6 دن 7 دن جو ہے ماہواری کے ایام ہوتے ہیں، اس میں انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھنی ہوتی، وہ دن ہوں یا یعنی ولادت کے بعد کے دن جو ہوتے ہیں، تقریباً یہ 35-40 دن ہوتے ہیں، یعنی ماہواری یا نفاس کا خون جو ہے ان دنوں میں جو ہے عورت نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، تو جب یہ دن ختم ہو جائیں، یہ خون آنا بند ہو جائے، تو اس وقت ان کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے، اور اس بات کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 کے اندر موجود ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ایسی عورتوں سے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ جب کسی شخص نے اسلام قبول کرنا ہو تو اس کے لیے بھی غسل فرض ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی 355 نمبر حدیث میں ہے، قیس بن عاصم جب مسلمان ہوئے، قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلے غسل کرنے کا حکم دیا۔ انسان کی اگر موت واقع ہو جائے تو اسے غسل دینا بھی ضروری ہوتا ہے سوائے شہید کے، یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں غسل کرنا جو ہے وہ مستحب ہوتا ہے۔ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے جمعہ کے لیے آئے اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے، یہ غسل فرض نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت میسر ہو تو آپ غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے، صاف کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے آپ جمعہ کے لیے جائیں، اور بالفرض اگر آپ کو کسی بھی مجبوری کی وجہ سے وقت نہ ملا، آپ غسل نہیں کر سکے یا کپڑے بھی تبدیل نہیں کر سکے، تو انہی کپڑوں میں اسی طریقے سے جو ہے آپ جا سکتے ہیں جمعہ کی نماز کے لیے۔ عیدین کے موقع پر بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت اور خاص لباس پہنا کرتے تھے، یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ہمارے لیے بھی یہی سنت ہے کہ ہم نہائیں، خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں۔ احرام باندھنے کے لیے حج کے لیے جائیں یا عمرہ کے لیے جائیں، احرام باندھنے سے پہلے غسل بھی مستحب ہے۔ مستحب کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ کام آپ کر لیں گے تو باعث اجر ہے، نہیں کریں گے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ مکہ و مکرمہ میں داخل ہونے اور وقوف اور عرفات کے لیے جانے کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا ہے، یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اور میت کو اگر کسی آدمی نے غسل دیا ہے تو وہ خود بھی غسل کر لے تو یہ مستحب ہے۔ اگر وہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں، جنازہ اٹھا کے لے گئے ہیں، اس کے غسل دینے کے فوراً بعد میت لے گئے ہیں، تو یقیناً اس نے بھی جنازے میں شریک ہونا ہے۔ وقت میسر ہو تو غسل کر لے، وقت نہ ہو تو وضو کر کے جنازے میں شریک ہو جائے، یہ حدیث سنن ابو داؤد میں موجود ہے۔ اب آتے ہیں
غسل کے مسنون طریقہ کی طرف۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 248 نمبر پر موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے جنابت کا، فرضی غسل، عام غسل کی بات نہیں ہو رہی، فرضی غسل، اور فرض کن کن چیزوں سے ہوتا ہے وہ آپ نے سن لیا ہے۔ بدا فغسل یدیہ، سب سے پہلے آپ اپنے جسم پہ، کپڑوں پہ لگی ہوئی نجاست کو دور کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے۔ ثم یتوضؤ، پھر آپ وضو فرماتے، کما یتوضؤ للصلاۃ، جس طرح کے نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے، جس طرح کے نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے ویسے آپ غسل سے پہلے وضو فرماتے۔ ثم یدخل اصابعہ فی الماء، پھر آپ اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈالتے، ہاتھوں کو تر کرتے۔ فیخلل بہا اصول شعرہ، تر ہاتھوں کے ساتھ، بغیر چلو بھرے، توجہ، تر، ہاتھ تر کیے ہیں، پانی کے ساتھ گیلے کیے ہیں، چلو نہیں بھرا، پانی کا چلو نہیں بھرا، صرف ہاتھ گیلے کیے ہیں اور ان کو سر میں یوں یوں کر کے سر کے بالوں کا خلال کیا ہے۔ اس میں بڑی حکمت ہے، موسم کی تبدیلی انسان کے ساتھ ساتھ ہے۔ بعض اوقات سردیاں ہوتی ہیں اور سردیوں میں جب آپ ڈائریکٹ اپنے سر پہ پانی ڈالیں گے تو آپ کو جھٹکا سا لگے گا، تو جب آپ صرف پہلے گیلے ہاتھ لگائیں گے اپنے سر میں تو تھوڑے سے مانوس ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باقاعدہ چلو بھرتے تھے، پہلی مرتبہ صرف خلال کیا، پھر چلو بھرا، سر میں ڈالا، پھر باقاعدہ خلال کیا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، ایک مرتبہ خالی تر ہاتھوں سے خلال کیا، اور 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر چلو بھر کے جو ہے اچھی طرح سر میں ڈالا۔ ثم یفیض الماء علی جلدہ کلہ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے جسم پر پانی ڈال دیا۔ چونکہ حدیث میں اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ پہلے آپ نے سر پر ڈالا یا دائیں پہلو پہ ڈالا، آپ اگر سر پہ بھی ڈال لیں گے تب بھی جائز ہے، دائیں پہلو پہ ڈال لیں گے تب بھی جائز ہے۔ آپ نے پھر سارے جسم پر پانی ڈالا، سارے جسم کے بال اچھی طرح جب تر ہو گئے تو آپ کا غسل مکمل ہو گیا۔ یہ ہے غسل کا طریقہ۔ اس غسل میں وضو شرط ہے، بالوں کا خلال تر ہاتھوں سے 1 مرتبہ، 3 چلو کے ساتھ سر کے 3 چلو بھر کے سر میں ڈالنے کے ساتھ 3 مرتبہ خلال مزید، اور پھر اس کے بعد سارے جسم پر پانی ڈالنا۔ یہ ہے غسل کے مسنون طریقے میں یہ بات شامل ہے۔ یہ آپ کے سامنے دوسری حدیث ہے جو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ارادہ کیا، سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر شرمگاہ کو دھویا، پھر بایاں ہاتھ جس سے شرمگاہ کو دھویا تھا زمین پر رگڑا، پھر اس کو دھویا۔ یہ پرانے دور کی باتیں ہیں، جب صابن نہیں ہوا کرتے تھے تو جراثیم کو قتل کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے مٹی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ آج کل ہمارے ہاں اس کا جدید طریقہ صابن وغیرہ موجود ہے، اگر آپ مٹی حمام میں لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد آپ کا گٹری بند ہو جائے گا، پھر آپ کو پریشانی لاحق ہو جائے گی۔ تو جدید طریقے کے مطابق آج کل آپ صابن استعمال کریں گے۔ پھر آپ نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، چہرہ دھویا، کونیوں تک ہاتھ دھوئے، 3 بار سر میں پانی ڈال کر اچھی طرح جو ہے بالوں کا جڑوں تک جو ہے نا پانی پہنچایا، پھر تمام بدن پر پانی ڈالا، جہاں آپ نے غسل کیا تھا اس جگہ سے ہٹ کر آپ نے پاؤں دھوئے۔ وہ بتا چکا ہوں، اس بات کی بھی پہلے وضاحت آپ کو کر چکا ہوں۔ یہ حدیث یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، یہ 248، 49، 57، 59 اور 60 یہ تمام حدیثوں کا خلاصہ ہے، تمام حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرما لیتے تھے
تو اس کے بعد وضو الگ سے نہیں کرتے تھے، اسی وضو کے ساتھ آپ نماز پڑھ لیتے تھے۔ یہ اسی صورت میں ہوگا جب غسل کے دوران ناف سے لے کر گھٹنوں تک، چونکہ یہ شرمگاہ ڈکلیئر کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں آپ کا ہاتھ نہ لگے تو آپ کا وضو بحال ہے۔ اگر آپ کا ہاتھ لگ گیا تو وہ وضو جو آپ نے غسل سے پہلے کیا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو پھر وضو آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اگلا سبق انشاءاللہ وضو کا مسنون طریقہ ہے جو انشاءاللہ العزیز کل ہم پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔